جب اکبر نے دین الہی نکالا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس کے مقابلے میں آیا. آپ جانتے ہیں وہ تاریخ. تو اس نے کہا تھا کہ السلام علیکم یہ مسلمانوں کا شعار ہے. تو ایک نیا لفظ لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی کسی کو ملے تو اس کو کہے اللہ اکبر, وہ بھی جواب میں کہے اللہ اکبر. یہ اپنی طرف سے وہ نئی چیز لے کر آیا. لیکن اسلام نے السلام علیکم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا ایک فلسفہ ہے, اور وہ کیا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ملے تو وہ کہے السلام علیکم. اس کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی ہو. تو گویا وہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے بھائی تیری جان, تیرا مال, تیری آبرو, تیری عزت میری طرف سے محفوظ ہے. میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا تو اگر مجھے ضمانت دیتا ہے تو تو میری طرف سے بے فکر ہو جا. تیری آبرو میری آبرو ہے, تیری عزت میری عزت ہے, تیرا مال میرا مال ہے, اس لیے میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. اب ایک دوسرے سے انہیں خطرہ نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں, عہد کر چکے ہیں. اور اگر ہم سلام بھی لیں اور جڑیں بھی کاٹ دیں تو میاں ہم نے سلام لیا ہی نہیں, ہم نے منافقت کی تھی. حضور نے فرمایا افشوا السلام, تو میں سلام کو پھیلاؤ. یعنی سلام کو پھیلاؤ گے تو امن پھیلے گا. سلام سلامتی سے ہے, یہ آپ امن دیتے ہیں. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو سزائے موت کا حکم ہو گیا. تو اس قیدی سے پوچھا سزائے موت سے قبل تیرا آخری حق. اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو کہا کہ سزائے موت کا قیدی ہے, تو وہ کہتا ہے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا لے آؤ. تو دربار لگا تھا, تو وہ قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا. اس نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. آخری خواہش پوری ہو گئی. جلاد لے جانے لگے, قتل کرنے لگے. کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے میری ضمانت دے دی ہے, مجھے آزاد کر دیا. بادشاہ نے کہا میں کب کی ہے؟ کہا تم نے کہا نہیں وعلیکم السلام, تمہیں سلامتی ہو. تو جس کو تم سلامتی کہہ چکے ہو تو کیا اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ مسکرانے لگا, کہا جاؤ میں نے اس کو آزاد کیا. وعلیکم السلام کہہ دیا تو پھر سلامتی ہوگی نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور پہ سلام پڑھا کرو. حضور پر جب سلام پڑھو گے تو حضور بھی سلام کا جواب دیں گے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, وہ شعر پتہ نہیں وزن میں ہے کہ نہیں, لیکن شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو ہمارے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور یہ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے سکھانا ہے. اگر ہم نے ان کو اعلیٰ ڈگریاں بھی کروا دیں, ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی کروا دیا دنیاوی اعتبار سے, لیکن یہ بنیادی سبق حضور کا نہ پڑھایا, تو پھر وہ اس تعلیم کے باوصف بھی آپ کو آپس میں الجھتے ہوئے دکھائی دیں گے. اعلیٰ ڈگریوں کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے کا گریبان ان کو نوچتا ہوا آپ دیکھیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا یہ بنیادی سبق تو ماں کی گود سے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ پڑھانا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مجھے بتاؤ, جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو, جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو, تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے, کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے, کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے, کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے, کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو حضور کا فرمان یاد ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو. ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اس کو داخل کرنا ہے کہ ہمارے رویے اتنے خوبصورت ہوں, ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا پتہ چلے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں. ہمیں خوبصورت رویوں کا درس دیا گیا ہے, ہمیں خوبصورت رویوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم اپنے دل کو صاف کریں, اپنی زبان کو صاف کریں, اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنائیں, اپنی سوچوں کو عفت دیں, اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جس کے 2 دن برابر ہیں, آج کا اور کل کا, تو وہ خرابی پہ ہے. سرخرو وہ ہے کہ جس کے دونوں دنوں کے اندر واضح فرق ہو, ہر لمحہ اس کا بہتری کی طرف چلا جا رہا ہو, تو وہ ترقی کی طرف ہے, ورنہ وہ تنزل کا شکار ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ قد افلح من تزکا, کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا, اپنے باطن کی صفائی کی, اپنے اندر کو پاک کر